ویسے صاحب میں نے ایک رپورٹ دیکھی جس میں پاکستان کے جو بڑے ادارے جیسے اسٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ پازیٹیو میں جا رہے ہیں یا پازیٹیو میں جانے والے ہیں، اور ہم نے اس میں یہ کیا، ہم نے اتنے ارب ڈالے ہیں۔ پی آئی اے کا حالیہ آیا ہے کہ جس میں 30 ارب جو روپے کا نقصان ہوا ہے اس دفعہ۔ تو یہ جو ہر سال اتنا پیسہ آپ ایک ایسے ادارے کو دے رہے ہوتے ہیں جہاں پر ان کا سی ای او جو ہے وہ جب کچھ کر نہیں سکتا، جب وہ ادارے کو آگے کر نہیں سکتے، تو آپ کوئی اور ایسے اقدامات کیوں نہیں کرتے؟ 30 ارب روپے میرا خیال ہے کہ ایک اتنی بڑی رقم ہے کہ ایک نئی ایئر لائن شاید بن سکتی ہے اس کی، کہ بے شک وہ چھوٹی ایئر لائن ہی ہو، لیکن پی آئی اے کے پاس جو پوری دنیا میں چیزیں ہیں، جو اس کی ملکیت ہے، وہ بھی ایک بہت حقیقت بھی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں بھی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی حکومت چاہے کوئی بھی ہوگی، ان اداروں کو جو پاکستان کا سب سے بڑے خساروں کا ادارے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف نے ان کو بیچنے کے لیے بھی کوشش کی تھی اسٹیل مل پہ، جبکہ چودھری افتخار جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے پی آئی اے کو جو ہے، اس کو اسٹیل مل کو جو ہے وہ منع کر دیا تھا، اور آج تک جو ہے اسٹیل مل اس وقت جو ہے وہ 1 روپے میں شاید کسی کو بیچ رہے تھے، کیونکہ اسٹیل مل کے قرضے اور اس کے حوالے سے جو اس کی پوری امپلائنگ کی پینشن تھی، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ تو اگر وہ شاید اس وقت بیچ دیتے تو پاکستان کا ایک بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے ہر سال بچتا۔ کیا کہیں گے کہ آنے والے صورت اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ادارے اسی طرح نقصان برداشت کرتے رہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو پبلک اینٹیز ہیں نا جو حکومت چلاتی ہے، ان کا مسئلہ بڑا کمپلیکس ہے۔ ایک تو ہر حکومت جب یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے ان کو منافع بخش بنا دیا ہے، تو وہ پوری تصویر نہیں دکھاتے، وہ آدھا سچ بولتے ہیں۔ وہ کمپیئر کرتے ہیں مثلاً پچھلے سال سے اب تک جو کیا فرق آیا ہے، تو پچھلے سال اگر 2 ارب کا نقصان ہوا تھا فرض کریں کسی ایک پبلک اینٹی کو، اور اس سال 1.5 ارب کا ہوا ہے، تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے نقصان جو ہے وہ 50% کم کر 50% یا 25% کم کر دیا ہے۔ وہ اس کو پورے اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور کانٹیکسٹ کے ساتھ لوگوں کے سامنے نہیں لاتے۔ یہی اس وقت پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے، جب وہ بار بار کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پی آئی اے کو منافع بخش بنا دیا یا کسی اور ادارے کے بارے میں اس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے یا اس قسم کے جو مالی مشکلات ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں ایک بائی پارٹیزن فیصلہ کرنا ہوگا بطور ریاست کے، جس میں حکومت بھی شامل ہو اور اپوزیشن بھی شامل ہو۔ لیکن جب بھی کوئی حکومت یہ فیصلہ کرنے لگتی ہے تو پھر وہ ایک سیاسی ایشو بن جاتا ہے۔ آپ نے جنرل مشرف کے دور کا ذکر کیا، اس وقت معاملات عدالت میں چلے گئے۔ اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت میں اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں اس طرح کی کوشش ہوئی کہ اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کیا جائے، تو اس وقت پی ٹی آئی نے اس کو ایشو بنا دیا کہ جی یہ اس لیے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کا اپنا اسٹیل کا کاروبار ہے اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اور اسد عمر صاحب وہاں جا کے اسٹیل مل کے ملازمین کے دھرنے میں بیٹھتے رہے۔ اب جب اس قسم کی کوششیں اگرچہ ابھی تک کوئی اتنی زیادہ نہیں کی پی ٹی آئی کی حکومت میں، لیکن مجھے کوئی اس بارے میں شبہ نہیں ہے کہ آج کی اپوزیشن بھی اس کو اسی طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ یہ ساری جماعتیں جو ہیں یہ اپنے ووٹ سیکیور کرنا چاہتی ہیں۔ یہ اس نہج پہ نہیں دیکھتی کہ اس کا لانگ ٹرم جو نقصان ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور ہر سال قومی خزانے پر کتنا بوجھ پڑ رہا ہے۔ جب تک یہ اس سوچ سے آگے نہیں جائیں گی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اسی لیے ہر سال جو ہے وہ ان پبلک اداروں کا خسارہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اس کا بوجھ حکومت پہ آ رہا ہے، قومی خزانہ وہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہمسائے میں جو انڈین ایئر ویز تھی اس کو انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا ہے، ٹاٹا گروپ نے اس کو خرید لیا ہے، اور حکومت پر اب اس کا بوجھ مزید باقی نہیں رہا۔ سو لانگ ٹرم میں ہمارے یہاں جو ہے وہ اس کا حل تو یہی ہے، لیکن کیا اس حل پر ہماری جو حکومت، کوئی بھی حکومت یا اس وقت کی اپوزیشن تیار ہو سکتی ہے، سر جوڑ کر بیٹھ سکتی ہے، اپنے اختلافات کو بلا سکتی ہے؟ اس بارے میں مجھے کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ آپٹمزم نہیں ہے۔
اچھا ویسے انٹرنیشنل نیوز جو وار ہم یوکرین اور رشیا کے درمیان ہو رہی ہے، اور اس میں رشیا کا کلیم یہ ہے کہ وہ ایک بڑے حصے کو حاصل کرنے کی آلموسٹ پوزیشن میں آ چکے ہیں، جبکہ یوکرین کا ہم نے دیکھا کہ شدید مزاحمت ہے اس میں، اور وہ جو ہے وہ جتنا آسان سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کو نہیں لگ رہا کہ وہ سمجھ رہے تھے، رشیا شاید سمجھ رہی تھی کہ بہت آسان ہدف ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج تک جو لڑائی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے، اور آگے اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ دنیا میں گیس کے پرائسز ہیں، اور یہ جو پابندیاں لگی ہیں اس سے دنیا پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے اس وقت یہ جو جنگ ہے نا، یہ یوکرین اور روس کے درمیان نہیں ہے، یہ ایک طرح سے روس اور ویسٹرن بلاک کے درمیان ہے، اور یوکرین اس میں سینڈوچ ہو گیا ہے۔ اب جو ویسٹرن بلاک ہے وہ تو شاید، اب جیسے ہم امریکہ میں رہتے ہیں، یہاں پر بھی جو گیس کی پرائسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، یہاں پر بھی جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ آ رہا ہے اس جنگ کا، لیکن شاید حکومت میں اور لوگوں میں اتنی سخت ہے کہ وہ کچھ زیادہ عرصے تک اس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا روس پر جس طرح کی معاشی پابندیاں لگ رہی ہیں، کیا وہ اس کو برداشت کر پائیں گے لمبے عرصے تک؟ کیا یوکرین میں جس قسم کے معاشی حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ اس کو لمبے عرصے تک سہار پائیں گے؟ چین تو چلے وہ سپورٹ کر رہا ہے اس وقت روس کو، یا ہمارے جیسے ممالک ایون پاکستان میں جو اس وقت ایک نیوٹرل پوزیشن لے کر کھڑے ہوئے ہیں، وہ کسی کی بظاہر حمایت نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کے معاشی اثرات ہیں وہ ہمارے جیسے ملکوں تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ سو اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ جیسے جیسے پریشر بڑھے گا روس پر، اور جیسے جیسے سخت کم ہوگی یوکرین کی ریزسٹ کرنے کی، تو ایونچولی یہ معاملہ نیگوسیشن ٹیبل پر جا کر ختم ہوگا۔ اس حوالے سے مذاکرات کے کئی دور بھی ہو چکے ہیں، اگرچہ اس میں ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ جب روس اور یوکرین کو یہ لگے گا کہ اب وہ مزید ان معاشی پابندیوں کا سامنا نہیں کر سکتے، مزید معاشی مشکلات کو برداشت نہیں کر سکتے، وہاں جا کر ہمیں کوئی گیو اینڈ ٹیک جو ہے وہ نظر آئے گا، اور اس کے بعد یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہوگی۔ لیکن اگر روس اور یوکرین کی جنگ ختم ہو بھی جائے، تب بھی دنیا میں اس وقت جو آپ کو سیاسی طور پر اور سفارتی طور پر جو پولرائزیشن نظر آ رہی ہے، دنیا جو چائنیز بلاک میں اور ویسٹرن بلاک میں واضح طور پر تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے، کیا وہ بھی ختم ہو جائے گا؟ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے شاخسانے آپ کو کسی نہ کسی شکل میں آئندہ بھی نظر آتے رہیں گے۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آخری کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر سندھ کے شہر کے اندر ایک ہندو لڑکی کو، جو کہ 18 سال کی تھی، شادی کا رشتہ نہ دینے پر اس کو سر پہ 4 گولیاں مار دیا گیا، اور اس کی لاش روڈ پہ پھینک دی گئی۔ اس کے بعد یہ خبر کچھ اخباروں میں چھپی، اور اس کے بعد وہ انٹرنیشنل نیوز کا حصہ بنی۔ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہر دفعہ، ہر مہینے 2 مہینے بعد کچھ نہ کچھ اس طرح کے قصے آتے ہیں جو اقلیتوں کے سے منسوب کیے جاتے ہیں، اور اسپیشلی جو بچوں کے ساتھ یا لڑکیوں کے ساتھ جو مظالم ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اور اس پہ ابھی میں نے دیکھا کہ ایک کراچی کے اندر ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بڑا عجیب سا بیان دیا ایک کہ جناب وہ تو ہندو اپنی لڑکیوں کو نا کمرے میں بند رکھتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے جب وہ باہر نکلتے ہیں تو یہ اقدامات کرتے ہیں اس طریقے سے، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ تو آزادی چاہتے ہیں اپنے گھر والوں سے، اس وجہ یہ باتیں ہوتی ہیں، اور اس میں اگر کوئی کم سن بھی ہو تو ان کا بھی حق ہے وہ آزاد ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ بیان، کیونکہ کئی قصے میں نے خود وہ کیے ہیں، ان کی والدین سے باتیں کی ہیں، اور ماضی میں ایسے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، جیل بھی ہوئی ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ اگر ایک ہندو لڑکی کا ہوتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں مطلب اتنے سارے قصے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک اس طرح کا قصہ جو ہے نا وہ 100 قصوں پہ بھاری ہوتا ہے، کیا کہیں گے؟ ایسے میں بڑا افسوسناک ہے کہ ایک تو اس قسم کے واقعات کا ہونا، اور پھر اس پر جس طرح کا رد عمل سامنے آتا ہے جس میں اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے جواز تراشنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کنوے کیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو کوئی بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ تو شاید سازش ہو رہی ہے، یہ تو شاید ملک کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔
اسی لیے ہمارے یہاں جب ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کے حقوق کی بھارت میں یا فلسطین میں یا کشمیر میں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں اقلیتوں کے ساتھ بڑا برا سلوک ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا اپنا کیس کمزور ہوتا ہے جب ہم دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں وقتاً فوقتاً اس قسم کے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں، چاہے وہ فورسڈ کنورجن کے ہوں یا پھر اس طرح جو ہے وہ ان کو قتل کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی سندھ میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے وفاقی حکومت کی ذمہ داری تو ہے، لیکن جو صوبائی حکومت ہے سندھ کی، اس کی بھی بہت زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ انٹیریئر سندھ میں ان کا بہت بڑا ووٹر بیس ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے صوبے میں ان کو ایک طرح سے خود مختاری حاصل ہے، تو اگر وہ اس قسم کے واقعات سے صرف نظر کریں گے صرف اس لیے کہ وہاں کے جو بااثر افراد ہیں وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ووٹر بیس میں شامل ہیں، اور ان کو وہ ناراض نہیں کر سکتے، تو میرا خیال ہے کہ جو ایک پیپلز پارٹی نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے اتنے عرصے سے جمہوریت کا اور لبرلزم کا اور انسانی حقوق کا، اس کو ضرور زک پہنچے گی، اور لوگ ان کو مزید کوشچن کریں گے کہ آپ کسی اور پر کیسے تنقید کر سکتے ہیں جب آپ کے اپنے صوبے میں جہاں آپ کی اتنے لمبے عرصے سے حکومت ہے یہ صورتحال ہے۔ سو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی اور ہماری جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ انہیں اس حوالے سے احساس بھی ہوگا اور وہ جلد کوئی اقدامات بھی کریں گی۔